محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقبل الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد. آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ زمر کے اندر چیپٹر نمبر 39 اور ورس نمبر 53 پروردگار اپنے بندوں سے مخاطب ہے. قل یا عبادی الذین، اے میرے عباد، اے میرے بندو. البتہ عبد قرآن میں جہاں بھی کہا گیا ہے وہاں عبد سے مراد بھی ایک خاص کیٹیگری ہے اللہ کے غلاموں کی، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو انسانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی جنہوں نے عبادت کی ہے، تو ان لوگوں سے پروردگار مخاطب ہے. اے میرے بندو، اے میری عبادت کرنے والوں، جہاں تک تم سے بن پنا تم نے عبادت کی، اور اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبان سے گناہ سرزد ہوئے، اسرفوا علی انفسہم. اب اسراف جو ہے، ایک تو اسراف یہی ہے کہ جب ہم چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، تو انسان ظاہر ہے کہ زیادہ تر جب ہم اسراف کی بات کرتے ہیں تو ظاہری زندگی میں کھانے پینے کی چیزیں یا وہ چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ چیزیں ضائع کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی ہے. بعض اوقات زیادہ تر لوگ اس بہت بڑی نعمت یعنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اسراف ہے. بعض اوقات اللہ ایمان کی نعمت عطا کرتا ہے اور ہم اس نعمت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. اسراف یا ضائع کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے پینے کی چیزوں میں یا پیسے کے حوالے سے دیکھے کہ اس نے مثلا جہاں پہ 10 روپے خرچ کرنے تھے اس نے وہاں پہ 100 روپے خرچ کر دیے، یا اس نے جہاں پہ ایک چیز کو استعمال کرنا تھا وہاں پہ اس نے 10 چیزیں استعمال کر دی ہیں. تو اسراف ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم چیزوں میں دیکھیں یا مال میں دیکھیں، بلکہ اسراف کو انسان اپنی زندگی میں بھی دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں کہاں ضائع کیا. اور بہت سارا زندگی کا اپنا حصہ جو ہے وہ ہم سو کر بھی ضائع کر دیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اب سونے کا ایک اہم ہدف اور مقصد یہی آرام کرنے کے لیے ہم سوتے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونے کو چھوڑ دو قبر کے لیے. اگر اعمال اچھے ہوں گے
تو قبر میں سکون ہی سکون ہے، جتنا مرضی ہے سوتے رہو۔ لیکن اس دنیا کو اگر ہم نے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے 16 گھنٹے اگر سو کے گزار دیا تو اگرچہ شاید ایک نقطہ نظر کے حوالے سے ہم گناہ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال زندگی تو ضائع کر رہے ہیں، اسراف تو کر رہے ہیں، اور خود غفلت بھی اور سستی بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ تو اس طرح ہمیں بہرحال دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی تو ضائع نہیں کر رہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا اسلام اور اسلام کی ایمان جیسی نعمت یا بعض اوقات اعمال ہوتے ہیں انسان کی اچھائیاں، جو انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان کو خود پسندی کے ساتھ، بیان کرنے کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ انسان ان چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہے۔ تو پروردگار اپنے ان بندوں سے کہ جو اللہ کے عباد ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پروردگار ان سے مخاطب ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی، اب اسراف کا ایک مطلب تو ضائع کرنا، اسراف کا دوسرا مطلب حد سے بڑھ جانا بھی ہے یا ظلم کرنا بھی ہے۔ تو مختلف مطلب ہیں اسراف کے۔ انسان اگر ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر یا کسی اور پر تب بھی گناہ ہے۔ انسان اگر ظاہر ہے کہ کسی چیز کا مقام گھٹا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے تب بھی اسراف کرتا ہے۔ تو بہرحال مختلف معنوں میں جو اسراف ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر انسان سے کمی کسری کوئی گناہ کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہاں پروردگار اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، کسی غیر کے آگے بھی نہیں بھیجنا چاہتا، کسی کے اور کے آگے محتاج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جیسے بھی ہو میرے بندے ہو، میں جب تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کے نہیں نکالتا تو تم کیوں کسی اور کے در پہ جاتے ہو؟ تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ تو اس لیے پروردگار نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی قطع تعلق نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تمہارا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو چاہے تو تمہارے پہاڑوں جیسے گناہ آنے واحد میں معاف کر دے۔ یعنی اللہ چاہے تو تمہارے ایک ایک گناہ تم توبہ کرتے جاؤ، اللہ ان کو مٹاتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، یا اگر اللہ چاہے تو تمہارے سب کے سب گناہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید راہ خدا، جو اللہ کی راہ میں شخص شہید ہوتا ہے، اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی گناہوں کے اکٹھے معاف کرنے کی جو بہترین دلیل یا موقعیت ہے وہ کیا ہے کہ مقام شہادت ہے، کہ جب انسان اللہ کی بزرگی اور عظمت اور توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی متاع، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور مقام شہادت پر انسان پہنچتا ہے تو پروردگار آنے واحد میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ دو طریقے گناہوں کے معاف کرنے کی یہی ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی، انسان آہستہ آہستہ توبہ کرتا جاتا ہے تو خدا بھی آہستہ آہستہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کے دریا کے اندر ایک جوش لے آتا ہے، اور پھر اس لمحے کسی کی شفاعت کی وجہ سے، کسی کی دعا کی وجہ سے، کسی کی توبہ کی وجہ سے، کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی نیکی کی وجہ سے، بعض اوقات انسان اس نیکی کو بہت زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بھی کسی کے سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے پروردگار فرما رہا ہے کہ گناہوں کو بخشنا میرا کام ہے، اس لیے تم مجھ سے مایوس مت ہو۔ اور آگے پروردگار فرماتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو بیان کیا ہے، غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ ہر کسی کے لیے، چاہے کوئی داعی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، سب کے لیے جو ہے پروردگار بہرحال اس کی رحمت کے، اس کی نعمتیں آ رہی ہیں، اس کی رحمت چل رہی ہے اور لوگ اس سے
استفادہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال پہلی بات یہی ہے کہ اگر لفظ عباد پر غور کیا جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے ہیں جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو پروردگار کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، جو اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان کے درمیان اگر کوئی مشکل کمی، مشکل گناہ رہ گیا تو پروردگار کہتا ہے تمہیں بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک امید ہے، ایک ہوپ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں the people never be hopeless, always be optimistic، کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے ساتھ تمہارے، یعنی خود انسان کا اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کرنا بھی کا مطلب کیا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان ابھی تک تعلق باقی ہے. تعلق جیسا بھی بندہ ہے، گناہگار بھی صحیح، لیکن پھر بھی اس نے اللہ سے اپنا منہ نہیں موڑا، رخ نہیں موڑا. ایک امید، ایک محبت، ایک نور کی کرن، پھر بھی ایک تعلق باقی ہے. اور پروردگار یہی چاہتا ہے کہ یہ تعلق، یہ امید، یہ سلسلہ باقی رہے. جس دن یہ امید، یہ تعلق، یہ کمیونیکیشن بندے اور اللہ کے درمیان ختم ہو گیا تو پھر انسان کے لیے تباہی اور بربادی سب بات پڑے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ وی شوڈ بی آپٹیمسٹک ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. اب کچھ اور احادیث ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم امیدیں نہ رکھیں، لمبی لمبی آرزوئیں اور خواہشات اور امیدیں نہ رکھیں. یعنی ہر وہ امید، ہر وہ ڈیزائر جو اللہ سے مربوط ہے وہ رکھیں اور اس کو مضبوط کریں، اس کو سٹرونگ کریں. اور ہر وہ ڈیزائر جو غیر اللہ سے مربوط ہے، جو دنیا سے مربوط ہے، تو ایسی امیدوں کو، ایسی ڈیزائرز کو کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر. کیونکہ جتنا زیادہ انسان دنیاوی ڈیزائرز کے پیچھے، مثلا کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، مثلا بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بچوں کی ڈیزائر بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اب چھوٹے بچے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ مجھے چاکلیٹ دے دو، ٹافی دے دو، سویٹس دے دو. زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے چلو سینڈوچ دے دو. چھوٹی چھوٹی چیزیں. ان کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 1p اور 2p اور 5p اور 20p میں کیا فرق ہے. ان کے لیے سب ایک منی ہے. ان کے لیے 50 پاؤنڈ اور 5 پاؤنڈ کا بھی کوئی. تو چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے، دنیا میں جتنا اس نے کم وقت گزارا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ڈیزائر بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، خواہشات بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. جو انسان جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی امیدیں بھی لمبی لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ڈیزائرز بھی لمبی لمبی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اب انسان اگر ڈیزائر کرے کہ مجھے ایک چاکلیٹ مل جائے اور دوسرا انسان ڈیزائر کرے کہ مجھے یہاں پہ واکنگ میں ایک گھر مل جائے، اب چاکلیٹ کی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنا وقت چاہیے ہوگا، اور گھر کو خریدنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا، کتنا پیسہ چاہیے ہوگا. یعنی جتنی امیدیں لمبی ہوتی جاتی ہیں اتنا ہی انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر ہمیں رہتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے. بہت سارے ہم محلات بناتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں اور سب ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یعنی انسان جس ڈیزائر کو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال کے بعد جس ایک خواہش کو انسان پورا کرتا ہے، وہ خواہش آنے واحد میں ایک زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، فلڈ آتا ہے یا آندھی آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے 50 سال مجھ سے دوری کر کے جس چیز کو اچیو کیا، میں نے فیو سیکنڈز کے اندر اس کو تباہ و برباد کر دیا. اگر تم میرے ساتھ یہی 50 سال گزار دیتے تو میں تمہیں کتنا عظیم بنا دیتا. تو اس لیے بہرحال وہ تمام امیدیں، وہ تمام ڈیزائر، وہ تمام خواہشات کہ جو دنیا سے مربوط ہیں، ہمیں
ان کو کم سے کم رکھنا چاہیے، کم سے کم ایسی ڈیزائرز کو رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا کی کوئی ڈیزائر ہے بھی تو کوشش کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی ڈیزائرز ہوں جو جلدی فلفل ہو جائیں، تاکہ وہ غفلت کا وقت، وہ دنیاوی ڈیزائر پوری کرنے کا جس میں جو وقت لگتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے دوری کا وقت ہوتا ہے، تو یہ اللہ سے دور رہنے کا وقت جو ہے وہ ہمیں مینیمائز کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ متمسک کرنا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العمل، عمل جو ہے الف، ایک عمل جو ہے عین سے ہے، اس کو بہرحال یہی ہے عمل، جب انسان کوئی کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو عمل کہتے ہیں۔ دوسرا عربی میں عمل ہے الف سے، الف میم لام، یہ عمل جو ہے یہ امید والا ہے، خواہشات والا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں العمل لا غایت لہ، خواہش، تمنا، ڈیزائر ایک ایسی چیز ہے that has no limit, that has no end at all۔ انسان ایک خواہش کرتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، پھر تیسری کرتا ہے، انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام جن کا ہاتھ دنیا کے نفس پر ہے، انسانوں کے نفس پر ہے، وہ جانتے ہیں اس دنیا کو، لہذا ایک حکیم امام جو فرما رہے ہیں ہمیں اس کو سننا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ العمل لا غایت لہ، لوگوں تم نے لمبی لمبی امیدیں تو کر رکھی ہیں لیکن یہ امیدیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، لہذا بہتر ہے کہ ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دوسری حدیث میں مولا فرماتے ہیں الامانی تعمی عیون البصائر، کہ جب انسان امیدیں لمبی لمبی امیدیں وہ کرتا ہے تو اللہ نے جو انسان کو قلب کی آنکھ، اندرونی آنکھ، روحانی آنکھ دی ہوئی ہے، تو اس آنکھ کو لمبی لمبی امیدیں اندھا کر دیتی ہیں، بلائنڈ کر دیتی ہیں۔ انسان کی جو اسپرچویلٹی کی صلاحیت ہے وہ لمبی لمبی امیدوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اسپرچولی اسٹرانگ ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیاوی جو لمبے لمبے خواب ہیں ان کو کم سے کم دیکھیں۔ تیسرے حدیث میں مولا فرماتے ہیں العمل ینسی العجل، لوگ جب دنیا کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہو جاتی ہے اور ان کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو اس سے ان کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت سے غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا بھی ہے، بھول جاتے ہیں ہم جب مریں گے تو وہاں پہ ہمیں زاد راہ پوچھا جائے گا کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا اعمال لے کر آئے ہو قبر کے اندر۔ حساب و کتاب کو، مرنے کو، قبر کے سب سوالوں اور جوابوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کا وی آر ٹریولنگ، وی آر ان اے جرنی، تو اگلی منزل جو ہے اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ آپ کو کہیں بھی جاننا ہو تو آپ ویزا لیتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، خرچے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ آپ کو سفر میں کوئی مشکل نہ ہو، جہاں جانا ہے وہاں پہ کوئی رہائش ہو، وہاں کوئی جاننے والا ہو، وہاں کوئی ہوٹل کی بکنگ ہو، پھر انسان وہاں پر جاتا ہے۔ اب ہم سب نے جہاں پہ جانا ہے کیا ہم نے کوئی بکنگ کی ہے، کیا وہاں پہ کوئی گھر بنایا ہے، کیا کوئی گھر خریدا ہے، کیا کوئی ریزرویشن کی ہے، کیا وہاں پہ کوئی دوست ہے، کوئی آشنا ہے، کوئی رشتہ دار ہے جو ہمیں ویلکم کرے گا؟ جو پہلے وہاں ہیں اور جو اس دنیا کے اونر ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلق بنانے کی بجائے ان چیزوں سے تعلق بناتے ہیں، امیدیں قائم رکھتے ہیں جو چیزیں یہاں رہ جائیں گی، اور اسی وجہ سے انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب آج ہی کو دیکھیے کہ بنگلے صاحب کا انتقال ہو گیا، یعنی اس ووکن کے اندر وہ پرانے بزرگ جو آئے ان میں سے ایک، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو بتا رہی ہے کہ انسان تو آیا ہے، تو نے جانا ہے، تو مسافر ہے، لہذا مسافر کو چاہیے کہ جیسے وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اگر وہ ایک اسٹیشن پر کوئی دیر کے لیے کھانے پینے کے لیے، نماز کے لیے، وقفے کے لیے اترا ہے، ریسٹ کے لیے اترا ہے، تو اس اسٹیشن کو اپنا مقام اور منزل آخر نہ بنا لے، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اسی ٹرین میں بیٹھ کر اگلے اسٹیشن کی طرف جانا ہے۔ اب اگلے اسٹیشن کی اگر ٹکٹ نہ ہو تو
کلیکٹر آ کے ٹکٹ چیکر آ کے آپ کو فائن بھی کر سکتا ہے، پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے، واپس اتار بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اب یہاں پہ پروردگار کی طرف سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، لا اقطعن عملا کل مؤمن عملا دونی الاناس، کہ وہ لوگ جو میرے علاوہ اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ مجھے گھر فلاں بندے سے ملے گا، مجھے نوکری فلاں بندے سے ملے گی، مجھے اتنا پیسہ فلاں بندے سے ملے گا، مجھے رشتہ فلاں بندہ کرا دے گا۔ اب یہ امیدیں جب انسان اللہ کی بجائے غیر اللہ میں لوگوں کے اندر اپنی امیدیں باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو نا امید کر دیتا ہوں، یعنی اس کو ناکام کر دیتا ہوں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے لوگوں کے آگے بھکاری اور فقیر اور گداگر بنا دیتا ہے، اور وہ ہزار ہزار مرتبہ گڑ گڑاتا رہتا ہے غیر اللہ کے آگے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی حاجات پوری نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پہ اللہ کو جلال آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ جیسے کریم مولا اور رحیم پروردگار کے ہوتے ہوئے بھی لوگ جب دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی پرستش ہوتی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی خواہشات اور دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکاتا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں کے آگے دامن پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ امید اللہ سے رکھنی چاہیے، دوسروں سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما اطال عبد العمل الا اساء العمل، جب بندے لمبی لمبی امیدیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ان لمبی امیدوں اور خواہشات کو گناہوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی ممکن ہے پریکٹیکلی وہ چیزیں جن کو لوگ عرف عام میں گناہ کہتے ہیں انہوں نے وہ کام نہ کیے ہوں، لیکن صرف دنیا سے میں رہ کر دنیا کی چیزوں سے مربوط ہو کے دنیاوی چیزوں کے حوالے سے لمبی لمبی امیدیں انہوں نے پلاننگیں کی ہوں اور اللہ کو بھلا دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی انہی لمبی امیدوں کو بھی ان کے برے اعمال کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لکھیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یحرم ابن آدم ویشب من حسنتان، کہ آدم کے بیٹے بوڑھے ہو گئے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن یعنی انسان بوڑھا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایج گزرتی ہے، وَيَشُبُّ مِنْ حُسْنَتَانِ، لیکن دو چیزیں ہیں جو اس کے اندر انگڑائیاں لیتی ہیں، اس کو جوان رکھتی ہیں یا اس کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ یعنی جو جو انسان کی فزیکل ایج اور باڈی جو ہے کمزور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ جتنی ایج ہماری بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی ایکچولی ہمارا لائف سپین کم ہوتا جا رہا ہے، تو جتنا لائف سپین کم ہو رہا ہے دو چیزیں جو ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں، اور وہ دو چیزیں جو بڑھ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ الحرص والعمل، ان میں سے ایک انسان کے لالچ ہے اور دوسری انسان کی لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ کچھ چیزیں بچوں سے سیکھیں۔ جس طرح بچے آنے واحد میں ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے ہیں نا، تو ان کے اندر اینیموسٹی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، وہ اگلے سیکنڈ میں ایک دوسرے کے پھر فرینڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بچوں کی چھوٹی چھوٹی امیدیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ بڑی جلدی پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ یہ دو چیزیں ہم بچوں سے سیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر ایک دوسرے کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو فوراً انسان رحیم بن جائے، کریم بن جائے، بھلا دے کسی کی، اگر کسی نے کوئی کسی کی انسلٹ کی ہے، اور کبھی بھی انسان کسی مومن کا دل دکھانے کی کوشش نہ کرے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں
فاطمہ تو بضع تو منی، فاطمہ رسول اللہ فرماتے میرا ٹکڑا ہے، ہر چیز کا ٹکڑا ہے۔ من اذاها فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، تکلیف دی، انسلٹ کی، تو اس نے رسول اللہ فرماتے مجھے ہرٹ کیا، مجھے تکلیف دی۔ تو بالکل عین وہی چیز جو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمائی ہے، وہی چیز رسول اللہ نے مومن کے بارے میں فرمائی ہے کہ جو مومن کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہم تکلیفیں کیوں دیتے ہیں، کسی کو انسلٹ کیوں کرتے ہیں، ہرٹ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمیں لوگوں سے بھی بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، مثلا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی میرا فرینڈ، جب میری امیدوں پر پورے نہیں ہوتے مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں لڑتا ہوں، پھر میں ان کو تکلیف دیتا ہوں، ان کو ہرٹ کرتا ہوں۔ جب انسان کو امید ہی نہ ہو کسی سے تو پھر انسان کسی کو کیا تکلیف دے؟ ہم زیادہ تر لڑائیاں بڑھائیاں جان اور بغض اور جیلسی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ جو ہمارے قریب رہتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو جانتے نہیں ہیں ان سے دشمنی بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے وہ جن کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ جو زیادہ عزت کے مستحق ہیں، وہ جو زیادہ ہمارے پیار اور محبت کے مستحق ہیں، ہم پیار و محبت کی بجائے، عزت و اکرام کی بجائے کبھی بغض کے ساتھ، کبھی کینے کے ساتھ، کبھی گالیوں کے ساتھ، کبھی تہمتوں کے ساتھ، کبھی غیبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہم اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ شفیع المذنبین رسول اللہ جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ہم ان کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان امید کا ایک رشتہ ہے، ایک رسی ہے، ایک امید کی ایک کرن اور جھلک ہے، ہم اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ مضبوط تعلق جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، امید کا، محبت کا، عشق کا، عظمت کا، عزت کا، احترام کا، کیونکہ جو انسان اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کا احترام کرتا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں کا بھی احترام کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے بندوں کا احترام نہیں کرتا، اللہ کے مخلوق کا احترام نہیں کرتا، تو وہ کبھی اللہ کا بھی احترام نہیں کرتا۔ ممکن ہے کرتا ہو تو وہ احترام اللہ کے غضب کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے کرتا ہوگا۔ حقیقت میں اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں، نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے، حج کرتے ہیں اپنے لیے، زکاتیں دیتے ہیں اپنے لیے۔ اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے وہی چیز ہے کہ جو انسان صرف خدا کی خاطر کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے، کوئی ایسا مر جائے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی تدفین کرتا ہے، کوئی ایسا بیمار جس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر انسان اس کا علاج کرتا ہے، ایسا یتیم جس کا کوئی نہیں ہے، رضا خدا کی خاطر انسان جب خدا کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ ایسی چیزوں کو اون کرتا ہے۔ ایسے ہی کسی کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لوگوں میں چاہوں تو تمہارے کسی ایک چھوٹی سی بات پر تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گے۔ اور خدا کی اس بخشش کی ایک مثال جو ہے کربلا میں آپ نے دیکھی کہ کس طرح وہ حور جس نے آ کے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیرا، محاصرہ کیا، دریا کے کنارے خیمے نہ لگانے دیے، جب وہی حور 10ویں محرم کو آتا ہے تو کس طرح مصداق بنتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اس کا مظہر تھے امام حسین علیہ السلام۔ اس دن اللہ دکھا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے الفاظ میں، ان کی صورت میں، ان کی سیرت میں، کہ لوگوں دیکھ لو کہ اللہ جب بخشنا چاہتا ہے تو کس طرح جو لوگ خلوص کے ساتھ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔
انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. لیکن وہ لمحہ، وہ فیصلہ، وہ قوت، وہ خلوص جو حور میں تھا وہ ہر کسی میں نہیں آتا. یعنی حور کے اندر وہ عباد والی صفات تھیں، تو اس نے دنیا کو اور فوجوں کو اور ان کی ہیبت کو، ان کی لالچ کو، اگر اس کے اندر بھی الحرص اور عمل، دنیا کی لالچ اور لمبی لمبی امیدیں. عمر ابن سعد نے کیوں امام حسین علیہ السلام کے خلاف یزید کے لشکر کا سربراہ بنا؟ لمبی امید تھی کہ مجھے شہر رے کی حکومت ملے گی. لیکن حکومت تو نہ ملی. یعنی جس نے اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو نہ وہ دنیا کا رہتا نہ وہ آخرت کا رہتا. حر نے لمبی امیدیں نہیں باندھی، دنیا کے انعامات کی لالچ بھی نہیں کی ہے. اب یقین کیجئے یہی قول ملعون کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سر کو بہت ظلم اور تشدد کے ساتھ، تیزی کے ساتھ لے گیا تھا کہ میں سب سے پہلے پہنچ اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے میں انعام لوں گا، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے بھی کہا کہ ہمارا گھر کل سونے اور جواہرات سے بھر جائے گا. لیکن اس ملعون کو عبید اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. تو بعض اوقات انسان لمبی لمبی امیدوں کی خاطر ناجائز کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، خدا کے بندوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، وقت کے امام کے حق کو غصب کرتا ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں دھری رہ جانی ہیں. یہ حرص، یہ لالچ، یہ لمبی لمبی امیدیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. خدا کا نام باقی رہے گا، اور وہ لوگ باقی رہیں گے جنہوں نے اپنی امیدیں بھی اللہ سے باندھی، جنہوں نے مانگا بھی کچھ تو خدا سے مانگا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ دعا کرو، اللہ کے ساتھ مناجات کرو، اللہ کے ساتھ گفتگو کرو. تمہاری ہیں مشکلات ہیں، تمہاری خواہشات ہیں، تو دنیا والوں کے بجائے اللہ سے مانگو. اور جو چیز تمہارے لیے مناسب ہوگی، جتنی مناسب ہوگی، تمہارا رحیم اور جواد اور سخی مولا جس کے پاس بے انتہا خزانے ہیں، جو چیز تمہارے لیے جتنی مفید ہوگی وہ جس وقت تمہارے لیے مفید ہوگی وہ تمہیں عطا کر دے گا. اگر کوئی چیز خدا تمہیں نہیں دے رہا تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ممکن ہے کوئی مال، کوئی بہت بڑی چیز ہمیں خدا دے دے اور ہم گناہوں میں انوالو ہو جائیں. ممکن ہم خدا کے بندوں پر ظلم کریں اور اس کے بعد ہماری بخشش کا دروازہ بند ہو جائے، اگلے اسٹیشن پہ جانے کے قابل ہی نہ رہیں. تو اگر خدا کچھ چیزوں سے ہمیں محروم رکھتا ہے، محروم نہیں رکھتا حقیقت میں خدا اپنے بندے کو گناہوں سے، مختلف غلاظتوں سے، آلائشوں سے بچانا چاہتا ہے. لہذا جتنا خدا عطا کرتا ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، شاکر رہنا چاہیے. اور اگر کوئی تکلیف اس دنیا میں آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چل سکیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام ہو زہرا کے لال اس مظلوم حسین پر جس کی لاش سینکڑوں زخموں کے باوجود کربلا کی ریت پر تڑپتی رہی. حسین کا زخمی بدن کربلا کی ریت پر جلتا رہا. ایک طرف سے کربلا کی گرم ریت حسین کو جلا رہی تھی اور دوسری طرف دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپیں حسین کو پامال کر رہی تھی. اور تیسری طرف حسین شاید بار بار حسین کا کٹا ہوا گلا بار بار مڑ کر ان جلتے ہوئے خیام کو دیکھ رہا ہوگا اور غیرت مند حسین بے چین ہو جاتا ہوگا اور فریاد کرتا ہوگا میرے اللہ
میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیری رضا کے لیے قربان کر دیا، مگر میرے اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں کے سامنے زینب کی چادر نیزوں سے اتاری جاتی رہے، میری آنکھوں کے سامنے میری معصوم بچی کو تماچے مارے جاتے رہے، میری آنکھوں کے سامنے حرم ہائے رسول کے گوشوارے اتارے جائیں، میری آنکھوں کے سامنے زہرا کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أهله في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ پروردگار شب جمعہ شب رحمت تمام حاضرین مومن مومنات کی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما۔ پروردگارا تمام مومن مومنات جو دنیا سے انتقال کر گئے اللہ ان کو بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ فرما، اے اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ وعاجلہ فرما، جو تیری بارگاہ میں حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے علم میں حلم میں تقوی میں خلوص میں یقین کی دولت میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی